ایک بار ایک شخص شام کے وقت اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اس شخص کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جس نے بہت زیادہ بناؤ سنگار کیا ہوا تھا۔ جب یہ شخص اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی شریف لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک بازارو عورت ہے، جس کے بعد یہ شخص دل میں استغفار پڑھتا ہے۔ اس شخص کو اس لڑکی پر بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے یہ لڑکی خود بھی گناہ کر رہی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں اس شخص کو اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، جس کے بعد یہ شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے گا تاکہ دیکھ سکے کہ کس طرح یہ لڑکی نیک لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تاکہ جمعے کے خطبے میں یہ لوگوں کو بتا سکے کہ کس طرح اس قسم کی لڑکیاں گناہوں کی طرح مائل کرتی ہے اور کس طرح لوگوں کو ان جیسی لڑکیوں سے بچنا چاہیے۔ جس کے بعد یہ نیک شخص اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ لڑکی ایک تنگ گلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس گلی میں بہت سارے گھر موجود تھے۔ ان گھروں کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی شریف لوگ نہیں بستے بلکہ گناہوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد دو نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ استغفار توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جہنمی لڑکی ہے، نہ صرف خود جہنم کی آگ میں جلے گی بلکہ گناہوں کا کاروبار چلا رہا ہے۔ یہ لڑکی بھی ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے بعد دو نوجوان بھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ نیک شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنے لگتا ہے اور اس لڑکی پر لعنتیں بھیجنے لگتا ہے۔ اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جہنمی لڑکی ہے، نہ صرف خود جہنم کی آگ میں جلے گی بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر جہنم کی طرف راغب کرے گی۔ یہ شخص ایک جگہ چھپ جاتا ہے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ دو نوجوان بھی باہر نکلتے ہیں اور یہ لڑکی بھی باہر نکلتی ہے۔ جب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے۔ یہ پیالے کو لے کر گلی کے کونے میں چلی جاتی ہے اور رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی پیالے کو زمین پر رکھتی ہے، گلی کے ایک کونے سے کتے کے 3 بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور پیالے میں موجود دودھ کو پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکی کتے کے بچوں کو دودھ پیتے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ شخص لڑکی کے پاس آتا ہے اور بہت غصے میں کہنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس قسم کے مکروہ دھندے کرتی ہو، نہ صرف خود گناہ کرتی ہو بلکہ اہل علاقوں کو بھی گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو۔ تم ایک نہایت گندی اور غلیظ عورت ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نیک شخص کی بات سن کر لڑکی شرم سے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مجبوری ہے اپنی اور اپنی چھوٹی بہن بھائیوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ مکروہ دھندا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے جواب میں اس نیک شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نیک شخص کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ ایک تو تم گناہ کے پیسوں سے خود روٹی کھاتی ہو اور اسی گناہ کے پیسوں سے ان کتے کے بچوں کو بھی دودھ ڈال رہی ہو۔
تمہیں کیا لگتا ہے اس سے تمہیں کوئی ثواب ملے گا؟ وہ شخص اس لڑکی سے مزید کہتا ہے کہ یہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، دن میں رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اس کے باوجود 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں غریبی سے تنگ آ کر حرام کام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اس شخص کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد لڑکی کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتی روتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب وہ شخص رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنی عبادت پر غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتوں کو رد کیا ہے، اس کی نمازوں کا، حج کو، اور رات بھر جاگ کر اس نے جو عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتیں اس کے منہ پر دے ماری ہے، جس کے بعد فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہیں، جبکہ وہ جسم فروشی لڑکی جنت کی جانب جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے کتے کے بھوکے بچوں کو دودھ کا جو پیالہ پلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ نیکی بہت پسند آتی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس لڑکی کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی کبھی ہمارے کیے گئے حج بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی نیکی بھی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ اگر آپ نے بھی ایسا کوئی واقعہ سن رکھا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیو کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔